बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत से लोग, लड़कियां और लड़के दोनों, ये पूछते हैं कि ज़िंदगी की खूबसूरती का आप हमेशा तज़किरा करते हैं, क्या कुछ पिन पॉइंटेड ऐसी बातें बता सकते हैं कि जिससे सीरत और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सके, खुशनुमा हो सके, दिलरुबा हो सके? बेटा ज़रूर बात इस पर की जा सकती है। 6 चीज़ें हैं जिनका मैं तज़किरा करना चाहूँगा, लेकिन 6 से पहले आप ही का तज़किरा। और ये हैं सबाहत यास्मीन। वो कहती है कि मेरा बेटा 7 बरस का है, अचानक उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया है और ये बदतमीज़ी और बदतहजीबी उसकी बढ़ गई है। वो जो आपकी वीडियो आई है कि ये बच्चा आपका हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा है। मुझे लगता है कि ये दुख में झील रही हूँ। ये शाजिया रानी है। वो कहती हैं कि सर, आपकी कीमती बातों पे काश हम सारे अमल कर सकें। आप अपने गार्डन की कुछ तस्वीर ज़रूर शेयर करें। शायद आज मैंने सिर्फ आपकी फरमाइश पे अपने गार्डन में से कुछ लाइव भी किया यूट्यूब पे, और एक आध वीडियो भी वहाँ बैठ के बनाई। एक आध दिन में आप वो देख लोगे। और ये एस खान है, बेकदरी करने वाले मियाँ का मुकाबला, उस वीडियो के हवाले से वो बात कर रही हैं। भाई, आपका हर हर लफ्ज़ मेरे दिल की आवाज़ है। पहली बार वीडियो सुनी, अल्लाह आपको इस लफ्ज़ का, हर हर लफ्ज़ का अजर दे और जज़ा दे। रुमाना बशीर ने कहा कि रात 1 बजे मेरे मियाँ अपने दोस्तों से फ़ारग होके आते हैं, सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं। ये चले जाते हैं, मैंने कहा है, उन्होंने आता है और जाता है लिखा है। ये नाराज़गी की वो लिमिट होती है जब आप अपने पार्टनर की इज़्ज़त करना बंद कर देते हैं। नादिया खान ने कहा है कि अमीर खातून को कभी नंबर 1 स्टेटस, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 आमदन और नंबर 4 लुक्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये उनका तजर्बा है। वो कहती हैं कि ऐसा करने से, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में लेके आते हो, वो यानी जो ही आपकी कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है तो आने वाला कुछ दिनों के बाद डिप्रेशन में जाता है, फिर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है, और फिर आपकी ज़िंदगी को वो अजीरन कर देता है, दुभर कर देता है। चूँकि जो एहसास कमतरी है, ये इसका पहला जो इंडिकेशन होती है वो रूड होना होता है। फिर उसके बाद ताने, फिर उसके बाद आपके साथ बदमज़गी और बदज़ुबानी और बदलिहाजी शुरू हो जाती है, और ज़िंदगी आपकी जहर से भर जाती है। और ये हैं जी शाजिया चौधरी। वो कहती हैं कि बिल्कुल यही कैफियत और अजाब में भुगत रही हूँ। ये बेकदरी वाला था। ओके जी। खातिर हज़रात, ज़िंदगी क्या बाग है, ज़िंदगी क्या बाज़ार है, ज़िंदगी क्या बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। आई डोंट नो, आप अपने लिहाज से देख लीजिए। क्या ज़िंदगी लाइब्रेरी है? क्या ज़िंदगी ख़वातीन के कपड़ों की कोई शॉप है? क्या ज़िंदगी को ब्रांडेड आउटलेट है? क्या ज़िंदगी को हॉस्पिटल है? क्या ज़िंदगी कोई यूनिवर्सिटी है? आपके गेट पे बैठ जाओ और हर आते जाते को देखते रहो और आपको हर चेहरा ही अच्छा लगे और हर कपड़ा दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरद लगे और आपको हर दूसरा तीसरा वजूद भद्दा लगे। कोई वज़न में ज़्यादा, कोई रंग में कमतर, वेरिएशन है हर लम्हे। ये कोई और फैसला नहीं करता, आपकी आंख फैसला करती है। अगर आप फैसला करते हो और धड़ल्ले से करते हो और फिर इजहार भी कर देते हो, कभी अपनी माँ से, कभी दोस्त से, कभी अपने आप से, आपकी यादों में वही नाम, वही चेहरा रजिस्टर्ड होता है जो आपको अच्छा लगा होता है। इवन आप किसी हॉस्पिटल में गए हों चंद लम्हों के लिए, तो नर्स, डॉक्टर से लेके लाहिकीन जो वहाँ पेशेंट के होते हैं, सब में से कोई ना कोई आपको भला लगता है। ये जो ज़िंदगी है, ये भी मुख्तलिफ हमारी ऑब्जर्वेशन से मिल के बनी होती है। काश ये किताब होती, खोली, देख ली, पढ़ ली और बंद कर दी और मुकम्मल हो गई, नहीं होती। काश एक लॉन होता जिसमें सब एक जैसी चीज़ें एक ही वक्त में थम जाती और फिर वैसी ही रहती। पौधे बढ़ते रहते हैं, घास उगती रहती है, फूल आते हैं, कांटे बड़े होते हैं। उन्हीं की कॉम्बिनेशन से घास बढ़ जाए, काटे ना, तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती। ये जो हमारी और आपकी ज़िंदगी है, जिसको आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खुशनुमा बनाना चाहते हैं, दिलरुबा बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपकी फ़र्क हो सकती है, पर मेरी चूँकि ऑब्जर्वेशन आपसे
بہت سے برسوں میں زیادہ ہوئی ہے. مجھے زیادہ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. آپ مانو کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں سے تو میں مل چکا, اور ہزاروں ایسے ہیں پن پوائنٹڈ جن کے کیس سٹڈیز میرے پاس موجود ہیں جو پچھلی 2 دہائیوں میں میرے پاس آتے ہیں. اچھا, یہ صرف مشورے کے لیے نہیں آتے, یہ وہ ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں, جو فیس دے کے اپنے مسئلے کو حل کراتے ہیں. سو رب نے میرے لیے یہ آسانی کی کہ مجھے ہمیشہ ایک یوں پرابلم سالور بنایا, سولوشن پرووائڈر بنایا. تو اس لیے میں چیزوں کو ذرا پریکٹیکل اینگل سے دیکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا زندگی کو 6 خوبصورتیوں سے نوازنا ہو, خوبصورت سجانا ہو, تو 6 چیزیں لازمی ہیں. حسن کردار بہت ضروری ہے, حسن اخلاق بہت ضروری ہے, حسن جو مطالعہ ہے وہ بہت ضروری ہے, حسن معاملات بہت ضروری ہے, حسن انتخاب بہت ضروری ہے, حسن ملاقات بھی بہت ضروری ہے. 6 چیزیں ہوئیں. ان 6 کو ہم تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیتے ہیں. پہلی چیز ہے حسن کردار. اس پہ ہم کتابی بات نہیں کرتے. آپ کی نگاہ کو اچھا وہ لگے گا کہ جس کے بارے میں کبھی آپ نے منفی بات نہ سنی ہو, جو آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے, آپ کے ساتھ کہیں آتے جاتے معاملات میں, لوگوں سے, لڑکوں سے یا لڑکیوں سے ڈیلنگ میں, موبائل پہ, اپنے کمپیوٹرز میں, آپ کو اچانک اس کی ہسٹری دیکھنے کو ملے اور اس میں سے غلاظت نکل آئے, تو آپ کبھی اس کے بارے میں خوشگمان نہیں رہتے. آپ سے کوئی لین دین ہوا ہو, کبھی آپ کا کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہو جس نے تھوڑے سے پیسے آپ سے طے کیے ہوں, جب آپ دینے لگے ہوں تو وہ مکر جائے اور کہے نہیں یہ تو اتنے طے ہوئے تھے, اتنا سا. آپ کو اچھی طرح وہ مومنٹ یاد ہوتا ہے, پر وہیں سے آپ کریکٹر کا اندازہ کرتے ہیں. لین دین میں بات, غصے میں کو ہو تو کوئی کیسے زور سے بولتا ہے, کوئی کیسے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. ایگزام کے دوران موقع مل رہا ہو چیٹنگ کرنے کا اور آپ نہ کرو اور کوئی کر لے, تو کریکٹر کا تو وہیں پتہ چل جاتا ہے. تنہائی میں, رات کی تنہائی میں, دن کی تنہائی میں. ہمارے اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ سر جب میں, آپ آج کل وہ گجرانوالہ میں ہیں, چنار کالج میں پڑھنے چلے گئے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں تھا تو نماز کا مزہ اور طرح کا تھا. اب وہاں گیا ہوں تو میرے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے, تو اکیلا جاتا ہوں, اکیلا آتا ہوں, تو کوئی الٹا سیدھا کام کرنے کا بھی موقع نہیں ہے. تو یہ جو بالکل پوتر اور پاکیزگی ماحول کی اچانک اس کو ملی ہے, اسے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس زندگی میں غلطی نہ ہو وہاں کیسے پتہ چلے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے تولو. اس نے بالکل سچ کہا. کریکٹر کا تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ کے پاس بلیک اور وائٹ دونوں ہوتے ہیں اور اس میں آپ وائٹ کی طرف جاتے ہو. دوسری جو خوبصورتی وہ حسن اخلاق کی ہے. یہ کسی بھی عمر میں ہو, جب آپ زور سے بولتے ہو, روڈ بولتے ہو, بدتمیزی سے بولتے ہو, بد تہذیبی سے بولتے ہو, یا سنتے ہو کسی سے بھی, آپ کی چھوٹی بہن ہو سکتی ہے, چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے, بڑا بھائی ہو سکتا ہے, ابا سے بات کرتے ہوئے, اماں سے بات کرتے, ایون اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو کیا, وہ بد زبانی کرے, وہ بد لحاظی کرے تو کیا, دونوں صورتوں میں ہمارا دل دکھتا ہے. اور ہم اپنے دل کے وہ جو اونچلے رنگلے پلنگ پہ کسی کو بٹھایا تو وہاں سے ہم اسے اتار دیتے ہیں, چونکہ ہمیں اس کی, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ بدبخت ہے آدمی, بد قسمت ہے کہ جس کی بد زبانی کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں, کہ اگر میں نے کوئی بات کہہ دی تو اتنا بد زبان اور بد لحاظ ہے کہ وہ میرے پڑ جائے گا پیچھے اور میری بے عزتی کر دے گا. یہ ٹی وی پہ دیکھ لیا کریں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ڈرتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہو, اور چونکہ وہ بد اخلاق ہوتے ہیں, بد مزاج ہوتے ہیں. خدا نہ کرے آپ اس کیٹیگری میں چلے جاؤ, زندگی کی خوبصورتی ساری رخصت ہو جائے گی. تیسری چیز ہے جو حسن معاملات ہیں. حسن معاملات لین دین کا معاملہ ہے, چاہے آپ نے کسی سے سوٹ لیا ہو, چاہے کسی سے تحفہ لیا ہو, چاہے کسی سے گفتگو کا, چاہے کسی سے کتاب لی ہو. جب بھی آپ ڈیلنگ کرتے ہو معاملات میں, بہت بڑے بڑے معاملات ہم نہیں لیتے, بالکل چھوٹے چھوٹے معاملات, وہیں سے رشتے بنانے کا دل چاہتا ہے, وہیں سے پاس بیٹھنے کا جی چاہتا ہے, وہیں سے زندگی بھر اس کو پسند کرنے کا جی چاہتا ہے, اور وہیں سے اس تعلق کو نبھانے کا جی چاہتا ہے. آپ کو کوئی کب پسند آتا ہے؟ جب اس کی ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے. آپ کو کوئی کب ناپسند ہوتا ہے؟ جب وہ ڈیلنگ میں چیٹ کرتا ہے, یا بد لحاظی کرتا ہے, یا اپرچونٹس
اپرچونٹی جو ہے اس کو دیکھتا ہے اپنے لیے، اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. اسے کہتے ہیں اپرچونسٹ، کہ ہمیشہ اپنے لیے فائدہ ڈھونڈنا، دوسرے کا نقصان پہنچا دینا. سو حسن معاملات میں یاد رکھیے گا، ہم اس کے بنا زندگی میں اچھے لوگوں کا کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے، تعین نہیں کر سکتے. چوتھی چیز، جس بندے کی زندگی میں حسن مطالعہ نہیں ہے، اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں ڈیپتھ نہیں ہے، اس کے خیالات میں نہ گہرائی ہے، نہ گیرائی ہے، نہ اونچائی ہے. مطالعہ کے بنا آپ گونگے، بہرے، دل خالی، دماغ خالی، زبان خالی. لوگوں کی سیرت پڑھتے ہو، لوگوں کی آٹوبایوگرافی پڑھتے ہو، تاریخ پڑھتے ہو، آپ افسانہ پڑھتے ہو، آپ سیلف ہیلپ پڑھتے ہو، ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے کچھ چیز آپ کی زندگی میں ایڈ ہوتی ہے جو آپ کو بہتر بناتی ہے. اسی طور پہ یاد رکھیے گا، حسن انتخاب میں آپ کے دوست، آپ کی جگہ، آپ کے کپڑے، آپ کی پڑھائی، آپ کا کریئر، ایک ایک چیز ہے جو اس انتخاب کے کیٹیگری میں آتی ہے. خود آپ کے زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو چوائسز ہیں وہ بھی سارے آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، زندگی خوبصورت تو ہو سکتی ہے، آئیڈیل بھی ہو سکتی ہے، عمدہ بھی ہو سکتی ہے، کسی بڑے سے بڑے مشہور آدمی سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کی زندگی میں یہ 6 چیزیں، یہ منیمم ہیں. جتنے بڑھاتے جائیں گے تو ظاہر ہے آپ اتنا ہی زیادہ اونچے پیڈسٹل پہ جاتے جاؤ گے. یاد رکھیے گا، زیادہ نہیں ہے. حسن اخلاق، حسن کردار، حسن معاملات، حسن مطالعہ، حسن انتخاب، اور سب سے زیادہ، اب کسی ایک پہ میں فوکس نہیں کر رہا، ان 6 کو یاد رکھیے گا. اور پھر باقی لوگوں کی نگاہوں میں اٹھیے گا. جب آپ کو لوگ پسند کرنے لگیں، آپ سے محبت کرنے لگے، تو پھر مجھے بھی دعا دیجیے گا کہ ایک آیا تھا جو ہم کو اس طرف انڈیکیٹ کر گیا، آپ کی زندگی میں خوبصورت تصویر بنانے کے لیے ایک فریم ورک دے گیا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.